اس دے اتنے آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ مائدہ کے پہلے حصے میں دو مضمون بیان ہوں گے۔ پہلے ابتدا میں مضمون بیان ہوگا نفی شرک فعلی، اور اس کے بعد مضمون بیان ہوگا نفی شرک اعتقادی۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ نفی شرک فعلی کا مضمون شروع ہو رہا ہے جی۔ اس کے 4 عنوان ہیں: تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، تحریمات العباد، بندوں کی حرام کردہ چیزیں، نیازات اللہ، اللہ کی نظریں نیازیں، اور نیازات العباد، غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں۔ ان چاروں عنوانوں کو اللہ رب العزت پہلے رکوع میں بیان کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورے کرو عہد۔ احکام الہی کے التزام کا حکم ہے جی۔ یا تو اس سے وہ عہد و اقرار مراد ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اپنے اللہ سے کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکام کو، اللہ کے نبی کے احکام کو مانوں گا۔ حضرت صاحب نے یہ معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا جی۔ قرطبی نے یہ معنی ابن عباس سے نقل کیے، یعنی
اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھوں گا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں گا اور اس کے احکام کو تسلیم کروں گا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے۔ بہیمۃ الانعام اضافت بیانیہ ہے۔ تو مولانا حسین علی نے العقود کا جو معنی کیا اس کے ساتھ احلت لکم بہیمۃ الانعام یہ مربوط ہو گیا، ورنہ یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وعدے پورے کرو، چوپائے حلال کیے گئے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے احکام مانو گے، میرے حلال کو حلال سمجھو گے، میرے حرام کو حرام مانو گے، تو وہ وعدے پورے کرو اور میری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور میری حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو۔ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، یہ ہے جی تحریمات العباد۔ یعنی کسی کے حرام کرنے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جو تم پر پڑے جائیں گے۔ یہ آگے آیت نمبر 3 میں اسے پڑھا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ غیر محل الصید، مگر حلال نہ جانو شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو۔ تو یہ آ گیا جی تحریمات اللہ، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے انہیں حلال نہ جانو۔ تو یہاں تحریمات العباد بھی آ گئے اور تحریمات اللہ بھی آ گئے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ علت اجمالی ہے کہ تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے، شکار احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اس کی یہ علت اجمالی ہے۔ اس کی تفصیلی علت آیت نمبر 94 میں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یہ آ گئیں جی نیازات اللہ، تیسری قسم جی۔ اے ایمان والو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، اللہ کے دین کی یادگاریں، شاعر اللہ، بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانیاں، ہدایا، اسلامی احکام، مسجدیں، یہ سب شعائر اللہ ہیں جی۔
آگے ذکر بھی کیے وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینے کی، جو 4 مہینے ہیں حرمت والے ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو، وَلَلْهَدْيَ، اور قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو، وَلَلْقَلَائِدِ، جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہے، قلائد نشانی کے طور پر کوئی چیز لٹکائی گئی ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور قربانی کا ہے جو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے وہی پٹا مراد لیا ہے، یعنی قربانی کا جانور تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ جو اس کے گلے میں بطور نشانی پٹا ڈالا گیا ہے اس کی بے حرمتی بھی نہ کرو، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور جو بیت اللہ میں آنے والے لوگ ہیں حج کی نیت سے، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضامندی۔ بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرنے کے لیے ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ سے مشرکین مراد ہیں، کہ مشرکین جو بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور مدینے سے گزر رہے ہیں تو ان کو راستے میں روکنا، ان کی بے حرمتی کرنا، ایسا نہ کرو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت سے جس میں کہا گیا کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جہاں بھی ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کو روکا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے غصہ تھا کہ ہم اتنا سفر کر کے مکے سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گئے اور انہوں نے ہمیں بیت اللہ نہیں آنے دیا۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے یہ غصہ موجود تھا، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان میں سے مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی بے حرمتی نہ کرو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ مولانا حسین علی کے معنی کا قرینہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مسلمان مکے کی طرف آتے تھے تو یہودی ان کا راستہ روکتے تھے، ڈاکو، قطاع الطریق، یہودی ان حاجیوں کو لوٹنے کے لیے ان کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان اس لیے خاموش ہو جاتے تھے کہ انہوں نے بھی تو ہمیں روکا تھا،
تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، نہ خود زیادتی کرو، نہ کسی کو ان پر زیادتی کرنے دو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو۔ حکم استحبابی ہے جی، اور اس کا تعلق ہے غیر محل الصید سے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اس کا تعلق بنے گا وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَام سے، نہ ابھارے تم کو کسی قوم کی دشمنی، ان اس بات پر، اس لیے صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے۔ یہ بات تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو اور اب تم انہیں روکنے لگو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ تو اگر یہود بھی ان کا راستہ روکتے ہیں تو تم ان آمین البیت کے ساتھ تعاون کرو، یہودیوں کو روکو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو گناہ کے کام پر اور زیادتی کے کاموں پر۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ 3 مسئلے بیان ہو گئے جی۔ تحریمات العباد، فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ نیاز تحریمات اللہ غیر محل الصید وانتم حرم، نیازات اللہ لا تحلوا شعائر اللہ۔ اب آ گیا جی چوتھا مسئلہ، نیازات لغیر اللہ۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، جو بغیر ذبح کیے مر گیا، یا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا، اور خون، مراد دم مسفوح ہے جی۔ یہاں سے مراد دم مسفوح کیوں لیا جی؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 میں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے جی۔ او دمن مسفوحن، سورۃ انعام آیت نمبر 145۔ جو خون کلیجی، دل، گوشت کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اس کی ایک ایک چیز حرام ہے۔ گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ جانور میں مقصودی چیز گوشت ہوتا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بہ بمعنی علیہ، با بمعنی علی، یہ میں عام مفسرین کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور وہ چیز کہ اس پر اہلا بلند کیا گیا ہے، لغیر اللہ اے لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے
غیر اللہ کا نام اس پر بلند کیا گیا، اسے شہرت دی گئی۔ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھونٹ کے مر گیا، والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیۃ، اوپر سے گر کے مر گیا، اونچی جگہ سے گر کے مر گیا، والنطیحۃ، سینگ لگنے سے مر گیا، وما آکل السبع، اور جس کو درندے نے کھا لیا۔ تو یہ گلا گھونٹ کے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، گر کے اوپر سے مر گیا، سینگ لگنے سے مر گیا، درندے نے چیر پھاڑ کر دیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، مگر جو تم نے ذبح کر لیا، یعنی ابھی اس میں جان تھی اور تم نے شرعی طریقے کے مطابق اسے ذبح کر لی۔ یہ اللہ کا استثناء والمنخنقۃ سے ہے جی۔ ما اہل لغیر اللہ بھی سے نہیں ہے جی، کچھ لوگوں نے یہ تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کے علاوہ جتنی جگہ پہ بھی اللہ نے ما اہل لغیر اللہ بھی کو ذکر کیا، وہاں اس استثناء کا ذکر نہیں ہوا۔ کسی مفسر نے بھی اسے ما اہل سے مستثنیٰ نہیں کیا، والمنخنقۃ سے ہی استثناء کیا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے ذبح کیا گیا علی النصب، آستانوں پر، یعنی جن بتوں کو مشرکین پکارتے تھے، بت بنا رکھے تھے، ان کے قریب جو جگہ تھی اس وقت کہتے تھے استہان۔ جس بزرگ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے وہاں جا کے اس جانور کو ذبح کرنا آستانوں پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسقن، یہ گناہ کا کام ہے۔ فسقن درجہ کامل مراد ہے جی، کفر۔ مشرکین نے اپنے معبودوں کے قریب تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے کسی تھیلے میں بند۔ کسی چیز کو تقسیم کرنا ہوتا تھا آپس میں تو وہاں جا کے وہ تقسیم کرتے تھے۔ مثلا پہلے ایک بندے نے اپنا تیر نکالا، بھائی میرا حصہ کتنا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا لکا نصف، تیرے لیے آدھا ہے، اس کو آدھا مل جاتا۔ لکا ربع، لکا ثلث، اس طرح وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تصرف کرتے ہیں ہمارے معبود، وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یا وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، مثلا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ الگ تیر تھے۔ کسی پہ لکھا ہوتا تھا افعل، کسی پہ لکھا ہوتا لا تفعل۔ وہ تیر نکالتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس پہ لکھا ہوتا تھا کر لے، دوسرے پہ لکھا ہوتا نہ کر۔ تو وہ اس پر ایمان رکھتے تھے
کہ یہ تقسیم جو ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے معبود کر رہے ہیں، تو اس سے بھی اس کو بھی حرام ٹھہرایا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر نا امید ہو گئے ہیں تمہارے دین سے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو مٹا دیں، نہیں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں جی۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے کہ تمہارے دین کو وہ مٹا دیں یا تمہیں اپنے دین پہ واپس لے آئیں۔ فلا تخشوہم، اب وہ زیادہ مخالفت کریں گے تو ان سے نہیں ڈرنا، وخشون، مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت آج تم پر پوری کر دی ہے، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تبلیغ اس وقت مکمل ہوگی جب یہ چاروں مسئلے بیان ہوں گے، خاص کر کے آخری مسئلہ غیر اللہ کی نیاز کا، کہ یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ جب تک یہ بیان نہیں ہوگا دین کی تبلیغ مکمل نہیں ہوگی۔ فمن اضطر، پھر جو آدمی لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، کسی جنگل میں حلال چیز نہیں ملتی، غیر متجانف لاسم، وہ مائل نہ ہو گناہ کی طرف، یعنی اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے، یا حلال سمجھ کے نہ کھائے، تو اسے جان بچانے کے لیے حرام چیز کے کھانے کی اجازت مل رہی ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم سورۃ بقرہ میں کر چکے ہیں، سورۃ الحج میں بھی امید ہے کہ کچھ گفتگو اس پر ہو چکی ہوگی۔ میں مختصر اس آیت پر گفتگو کروں گا۔ ایک طبقے نے ما اہل لغیر اللہ بہ، ماں سے جانور مراد لی ہیں، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حلال جانتے ہیں، غیر اللہ کی نیاز کو حرام نہیں سمجھتے، کھاتے ہیں دیتے ہیں، انہوں نے یہ معنی کی، اور اس پر پیر میر علی شاہ نے ایک مستقل کتاب لکھی۔ ماں سے مراد جانور، اوہلا کا معنی ذوبیہا۔ میں نے یہ کیا کہ وہ جانور حرام ہیں جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہ کیا جائے، بے اسم علی، بے اسم ابراہیم، بے اسم لات، تو وہ جانور حرام ہے۔ اور اس میں اس جانور کی حرمت کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں
کہ اگر ما اہلا اس سے صرف جانور مراد ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو پھر آگے وما ذبح علی النصب کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جانور جو آستانوں پہ ذبح کیے جائیں، پھر اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس تکرار کی کیا ضرورت تھی۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا مشرکین مکہ صرف جانوروں سے غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے یا اپنی زمین کی پیداوار اور کھیتیوں سے بھی غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے، جیسے سورت انعام میں ہے جی؟ اس کو ذرا دیکھیں جی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 136 کہ وہ اپنے جانوروں میں بھی اور اپنی زمین کی پیداوار میں بھی غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے۔ دوسرا معنی عام مفسرین نے کیا ما عموم کے لیے، اور ہر وہ چیز، وہ جانور ہو، غلہ ہو، پھل فروٹ ہو، دیگ ہو، کپڑے ہوں، تیل ہو، کوئی چیز ہو، ہر وہ چیز جسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس پر نام لیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ایسا معنی کرتے ہیں ہر آیت کا کہ لفظ کو دوسرے معنی میں بدلنا نہ پڑے۔ یہ جو میں نے دونوں معنی کیے ہیں ان میں بھی بمعنی علیہ، با بمعنی علی، با بمعنی علا لینا پڑتا ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں ما سے مراد ہے کلمہ، وہ کلمہ بھی جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نام پکارا جائے، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ دیگ اتاروں گا، یا یہ میرا جانور کھڑا ہے اسے فلاں قبر کے لیے نامزد کیا ہے وہاں جا کے ذبح کروں گا، بزرگ کے نام پر، بزرگ کے لیے یہ نیاز ہے، یا پیران پیر کے نام کی 11ویں دوں گا، یا امام جعفر صادق کے نام پہ کنڈے بھروں گا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس معنی کی تائید میں
سورت انعام کی آیت نمبر 145۔ او فسقن اہل لغیر اللہ بہ، او فسقن اے کلمۃ ذات فسقن، نافرمانی والا یہ کلمہ۔ اور سورت حج کی آیت نمبر 30 یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، سورت حج کی آیت نمبر 30، فاجتنبوا قول الزور۔ قول الزور سے مراد یہی کلمہ ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز، منت اور چڑھاوے، اسے سورت مائدہ کی اس آیت نے حرام ٹھہرایا جی۔ چاروں عنوان مکمل ہو گئے جی۔ یسألونک ماذا احل لہم، اس کا تعلق ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ وہاں اجمال تھا، یہاں اس کی تفصیل ہے جی۔ پوچھتے ہیں تجھ سے ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے۔ یا تو یہ پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں جی، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ عدی ابن حاتم نے، جو عیسائی مذہب چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہم شکاری کتوں اور بازوں کے ساتھ شکار کرتے تھے، بعض جانوروں کو ہم زندہ پا لیتے تھے اور ذبح کر لیتے تھے، بعض ہمارے پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے، ان میں سے کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے اور کون سا حرام ہے؟ میرے پیغمبر جواب دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ستھری چیزیں، تمام پاکیزہ اور ستھری چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، الجوارح اس کا معنی ہے کمانے والے، جارح کاسب، چونکہ یہ شکار کرتے ہیں اس لیے ان کو جوارح کہہ دیتے، یا زخم سے ہے، زخمی کرنا، چونکہ یہ جانور کو پکڑتے ہوئے ان کو زخم لگا دیتے ہیں اس لیے ان کو الجوارح کہہ دیا۔ اس میں شکاری کتا، باز، شکرا، یہ چیزیں شامل ہیں جی۔ مقلبین، شکار پر چھوڑنے سے پہلے جن کو سدھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، وہ ہیں جی مقلبین۔ یہ سدھایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، تعلیم دیا گیا، اس کی 3 علامتیں ہیں جی۔ وہ خود شکار کو دیکھ کے اس کے پیچھے نہ بھاگے جب تک مالک نہ کہے، یہ ہے تعلیم یافتہ۔
دوسری علامت یہ ہے کہ مالک اسے راستے سے بلا لے تو واپس آ جائے. اور تیسری ہے شکار کو پکڑ کے رکھے، اس میں سے کھائے نہ. وَمَا عَلَّمْتُمْ، اے صید ما علمتم، اور شکار ان کا جن کو تم نے سکھایا ہے. شکار ان شکاری جانوروں کا، الجوارے، جن کو تم نے سکھایا ہے. جن کو تم تعلیم دیتے ہو. مما علمکم اللہ، اس تعلیم سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں سکھایا ہے. اور شکار ان جانوروں کا جن کو تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں میں سے. تعلمونہم، شکار پکڑنے کی ان کو تعلیم دیتے ہوئے. جو اللہ نے تمہیں سکھایا، بتایا. فَكُلُوا، تو کھاؤ. مما امسکنا علیکم، جو وہ پکڑ کے رکھیں تمہارے لیے. اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر، یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے سب ستھری چیزیں جو ہم نے حرام نہ کی ہوں، غیر اللہ کی نظر نہ ہو، نیاز نہ ہو، وہ سب تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی. حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. یہاں طعام سے مراد ہے ذبیحہ، ورنہ تو مطلق طعام حرام کب تھا جس کو حلال کیا جا رہا ہے. ذبیحہ. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے. بعض مفسرین نے لکھا طعامکم حل لہم کا معنی ہے کہ جو چیزیں بطور سزا یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھیں، کل ذی ظفر، ان چیزوں کو اب قرآن نے حلال قرار دے دیا ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جن کو کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے. محصنات کی قید اعتراضی نہیں جی، اتفاقی ہے. اگر غیر محصنات ہو تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا. اذا آتیتموہن اجورہن،
شرط یہ ہے کہ تم دے دو ان کو ان کے مہر، محسنین باقاعدہ نکاح کرنے والے، غیر مصافحین اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ، ولا متخذی اخدان اور خفیہ آشنائی کرنے والے بھی نہیں، نہ اعلانیہ بدکاری کرو نہ خفیہ آشنائی کے ذریعے بدکاری کرو، پاک دامن زندگی گزارو۔ وَمَن یکفر بالایمان، یہ ایک سوال کا جواب ہے جی۔ اگر ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے تو پھر ان کا دین بھی ٹھیک ہوگا؟ اس کا جواب دیا، جو کوئی منکر ہوا ایمان سے، فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ منکرین ایمان کے اعمال برباد ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ جو ہماری جماعت میں ایک اختلاف ہوا اور کچھ لوگ اس کے، بلکہ اکثریت اس کے قائل ہوئے کہ موجودہ مشرکین اہل کتاب ہیں اور ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، اس آیت سے انہوں نے استدلال کی کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح سورۃ مائدہ کی اس آیت نے حلال قرار دی ہے۔ اور جو لوگ اس سے الگ ہوئے ان میں بھی پھر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس میں تشدد کیا، حدود سے تجاوز کیا، ان کے ذبیحے کو حرام کہا اور حلال کہنے والوں کو مشرک، مرتد، بے ایمان، اس قسم کے فتوے لگائے۔ اور ایک ایسے علماء بھی ہیں جیسے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس بات کے قائل تھے کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں اور ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لیکن جو کھا رہے ہیں ان پر کوئی فتویٰ ہم نہیں لگاتے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ یہاں من الذین اوتوا الکتاب کے ساتھ من قبلکم کی قید لگائی گئی، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی۔ تو اہل کتاب صرف وہی ہیں یہودی اور عیسائی، اور اب یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات قید اعتراضی نہیں ہوتی، اتفاقی ہوتی۔ اسی آیت میں ایک قید اتفاقی لگائی گئی ہے، والمحصنات من المومنات، پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرو۔ تو کیا اگر وہ پاک دامن نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا؟ نکاح تو ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ قید اتفاقی ہے۔ تو یہاں من قبلکم کی قید بھی کیا ہے؟ اتفاقی۔ وربائبکم اللاتی فی
حجورکم، وہ لڑکیاں بھی تم پر حرام ہیں کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا اور پہلے خاوند کی بیٹی ان کے ساتھ ہے، تو وہ لڑکی جو پہلے خاوند سے ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پلی ہیں، یہ جو قید لگائی گئی تمہاری گود میں پلی ہیں، یہ اعتراضی ہے یا اتفاقی؟ اتفاقی۔ اگر وہ گود میں نہ پلی ہوں، بڑی عمر کی ہوں، تو پھر ان سے نکاح جائز ہو جائے گا؟ پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات قید اتفاقی ہوتی ہے، اور یہاں من قبلکم کی جو قید ہے یہ بھی کیا ہے؟ اتفاقی۔ میں اس کے مابین بین یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ مشرکین ہیں، آپ بھلے ان کو اہل کتاب نہ مانیں، لیکن انہیں کسی کھاتے میں ڈالیں تو صحیح نا۔ کس کے حکم میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں انہیں؟ ڈالیں۔ مشرکین مکہ کے حکم میں آپ انہیں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ وہ بت پوجتے تھے، بزرگوں کے بت بناتے تھے، یہ بت نہیں پوجتے۔ وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، یہ قیامت کے قائل ہیں۔ ان کے کھاتے میں تو یہ نہیں ڈالے جا سکتے۔ ہاں، یہ یہود و نصارہ کے حکم میں داخل کیے جا سکتے۔ وہ بھی نبیوں ولیوں کی قبروں کو پوجتے تھے، یہ بھی نبیوں ولیوں کی قبروں کو پوج رہے ہیں۔ وہ بھی قیامت کے قائل تھے، یہ بھی قیامت کے قائل ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے ہمارے بزرگ چھڑا کے لے جائیں گے، اللہ ان کی نہیں موڑتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چھڑا کے لے جائیں گے، اللہ ان کی نہیں موڑتا۔ تو بھلے آپ ان کو اہل کتاب میں نہ سمجھیں، لیکن یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے، تو جو حکم اہل کتاب پر لگے گا وہی حکم ان پر بھی لگے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی اہل علم لوگوں پہ، طلباء پہ، بھائی مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، مشرک کا ذبیحہ حرام۔ کون کہتا ہے کہ مشرک کا ذبیحہ حرام نہیں ہے؟ لیکن آگے تفصیل تو لوگوں کو بتائیں بیچاروں کو۔ ایک مشرک وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں، کسی نبی کے قائل نہیں، کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں، جیسے آج کل ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ اس دور میں مشرکین مکہ تھے، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ ایک مشرک وہ ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل ہیں، کسی نبی کو مانتے ہیں یا کسی کتاب کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب کے قائل ہیں۔ ان کو اللہ نے اتنی رعایت دے دی کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے مسلمان نکاح بھی کر سکتے۔ یہ کہنا کہ جن اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا یہ تو موائد تھے، یہ تو مشرک تھے ہی نہیں، یہ کہنا، تو میں عرض کروں گا کہ اگر یہ موائد تھے تو پھر ان سے بیٹی لینے کا تو حکم ہے، بیٹی دینے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ بیٹی دینے سے روکا جا رہا ہے تو دال میں کچھ کالا کالا تو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی بد عقیدہ عورت کو آپ بیاہ کے لائیں گے تو وہ آپ کے ماتحت ہوگی، کچھ دنوں کے بعد وہ سنور جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹی بیاہ کے دیں گے تو وہ اسی رنگ میں رنگی جائے گی۔
اگر یہ مسلمان اور مومن اور موحد تھے تو پھر بیٹی دینے سے کیوں منع کیا گیا؟ جو حضرات میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، میں بالکل کسی ضد، اناد، حسد، بغض پہ مبنی، فتوے پہ مبنی گفتگو نہیں کر رہا۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ذبیحے کو حرام کہتے ہیں وہ بے ایمان ہیں، کافر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، نہ، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان کا ذبیحہ ہم استعمال کریں، تو اچھی بات ہے، ہم اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو ایک علمی مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بس کومنٹ میں ذرا اپنے لہجے کو وہ حضرات اسی طرح پیار بھرا رکھیں جس طرح میں اپنے لہجے کو پیار بھرا رکھ رہا ہوں، کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا یا حرام سمجھنے والا کافر ہو جائے گا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اور علمی مسئلے پہ علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے دلیل یہ دی کہ یہ مرتد ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اکثر وہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی مرتد ہیں اور مرتدوں کا ذبیحہ حرام۔ آگے جو مقتدی یا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بس یہ کہتے ہیں ہاں جی شرک کرتے ہیں تو مرتد، مولانا نے کہہ دیا ہے بس ٹھیک ہے جی، یہ اب آگے چلی گئی یہ بات، مشرک کافر سے بھی آگے مرتد۔ میں نے عرض کیا کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو پھر اس نے کفر کا ارتکاب کیا تو مرتد ہوگی۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ مومن کب تھے؟ کب تھے یہ مومن؟ یہ تو جدی پشتی آباء و اجداد سے آ رہے ہیں۔ ہاں آج کوئی موحد آدمی وہ شرک کرتا ہے وہ مرتد بنے گا، اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، لیکن یہ تو جدی پشتی مشرک آ رہے ہیں۔ تو پھر وہ حضرات کہتے ہیں کہ جب یہ نماز میں انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو یہ ایمان کا اقرار ہو، تو یہ مومن تھے۔ میں نے کہا جب یہ مومن تھے انہوں نے باہر نکل کے شرک کیا تو یہ مرتد ہو گئے، پھر ظہر کی نماز میں آ کے پھر انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پھر یہ دوبارہ مومن ہو گئے، عصر کے ٹائم پھر مومن ہو گئے، باہر نکل کے پھر مرتد ہو گئے، مغرب کے ٹائم پڑھا تو پھر مومن ہو گئے۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ دوسری جو بات میں کہنا چاہوں گا، اگر ہمارے جماعتی احباب یا دوسرے طبقے کے لوگ میری بات کو غور سے سنیں، کہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، عوام بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مرتد آدمی کا صرف ذبیحہ حرام نہیں ہے، مرتد دکاندار سے چیز خریدنا بھی حرام ہے، مرتد درزی سے کپڑے سلوانے بھی حرام ہیں، مرتد پٹرول پمپ والے سے اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلوانا بھی حرام ہے۔ مرتد سے تو کلی تعلق ختم کرنا ہے بھائی، وہاں ذبیحے والی بات کیسے آ گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں ان دلیلوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں جو بیچارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مشرک ہوتا ہے حابطت اعمالہ، ان کے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی تو ایک عمل ہے، تو اللہ کہتے ہیں حابطت اعمالہ۔ میں نے کہا جن کا ذبیحہ اللہ نے حلال قرار دیا اس آیت میں، ان کے متعلق اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے عمل کیا ہیں؟ برباد ہیں، اور انہی کے ذبیحے کو قرآن حلال بھی کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے اعمال مقبول تھے،
ان کے اعمال بھی تو مقبول ہو نہیں تھے، اور یہ اس قدر مشرک تھے کہ یہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس حد تک مشرک تھے، اور اپنی کتابوں میں لفظی تعریف کرتے تھے، لفظ بدل دیتے تھے۔ یہ تعریف کرتے ہوں گے لیکن مانوی، یہ انصاف لفظوں میں اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے، لیکن وہ اس درجے کے مشرک، کتاب میں اس حد تک تعریف کرنے والے، لیکن قرآن نے انہیں رعایت دے دی کہ ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اگر کوئی میری ساری گفتگو کے بعد جو میں نے ساری بحث کی، اس کے بعد کوئی شخص ہماری جماعت سے تعلق ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میرا دل نہیں کرتا اور میرا دل نہیں مانتا تو میں نہیں کھاتا، تو بالکل کوئی حرج نہیں، بلکہ ہم اسے کہیں گے یہ تقوی ہے، لیکن وہ اپنی زبان بند رکھے، کسی پر فتویٰ نہ لگائے، جو حلال سمجھ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، وہ کہے میں نہیں کھاتا، بھائی آپ کی مرضی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں، اہل علم انہیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں نے خود حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جب میں پڑھاتا تھا حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، 10 سپارے میں پڑھاتا تھا، 20 سپارے وہ پڑھاتے تھے، تو حضرت نیلوی صاحب گفتگو کرتے تھے کہ ذبیحہ حرام ہے، یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ تو طالب علم مجھے پرچیاں بھیجتے تھے، تو میں ان سے یہ کہتا تھا بھئی جو استادوں نے کہا ہے نا بس اسی پہ عمل کرو، یہ نہ مجھ سے سنو کہ میں استادوں کے خلاف کوئی بات آپ کو پڑھاؤں گا، جو استادوں نے کہا ہے وہ ہمارے استاد ہیں۔ تو میں نے ایک دن حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے، میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ گیا ہوں جلسوں پر، میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ گیا ہوں شادیوں پر، وہاں گوشت آتا ہے، آپ نہیں پوچھتے کہ یہ کس نے ذبح کیا ہے، آپ کھا لیتے جس طرح ہم کھاتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو حضرت یہ ہے اب اہل علم لوگوں کی بات، کیا بات ہے۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جن لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ موحد ہوتے ہیں، میں ان پر اعتماد کر کے کھا لیتا ہوں، میں تحقیق کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی، تو اس وقت تو یہ مسئلہ تھا بھی کوئی نہیں، کوئی بھی ذبیحے کی حرمت کا قائل نہیں تھا، نہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں اب سوچتا ہوں کہ میں نے یہ تحریر کیوں لکھی حضرت شیخ کی اس آیت پر، وہ بولتے گئے میں لکھتا گیا، تو میں نے جو تحریر لکھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آج بھی جن مشرکین کے آباء و اجداد مشرک چلے آ رہے ہیں، آج بھی جن مشرکین کے آباء و اجداد مشرک چلے آ رہے ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کی بیٹی لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں۔ یہ حضرت شیخ نے اس وقت گفتگو فرمائی، میرے پاس جو قرآن تھا میں نے اس پر اس کو لکھ لیا، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ اس وقت اختلافی تھا بھی نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، امر مسلح نماز سے ظاہری طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، بندہ وضو کرتا ہے، اور بدنی طہارت بھی
حاصل ہوتی ہے۔ پیچھے کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں تمہیں بیت اللہ سے روکا تھا، ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی بغض نہیں آنا چاہیے، دشمنی نہیں آنی چاہیے۔ تو نماز اس بات کا بھی سبق دیتی ہے جی کہ دلوں میں محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ حلال و حرام کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی نماز ممد و معاون ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہو وہ نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھو لو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ پاؤں کا دھونا ہمارے نزدیک فرض ہے جی۔ اہل تشیع مسح کے قائل ہیں جی۔ ہم کہتے ہیں الی الکعبین، یہ دھونے کی طرف کو دلالت کر رہا ہے، ٹخنے سمیت۔ مسح کوئی ٹخنوں کی طرف ہوتا ہے؟ یہ جو کعبین کی جہت متعین کی تو یہاں سے لگتا ہے کہ دھونا مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضرت علی نے پانی منگوایا، فغسل قدمیہ، وضو کیا تو اپنے پاؤں کو دھویا، ثلاثاً، 3 مرتبہ، ثم قال، اور پھر فرمایا، ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے جو میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے۔ ایک میں یہاں بات تو متعلق نہیں ہے اس کے، دعا بعد نماز جنازہ ہمارے نزدیک بدعت ہے۔ کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا لہ الدعاء، یہ وہ حدیث پیش کرتے۔ یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ علماء، طلباء میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو کل ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کرے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائیں اور انہیں جواب نہ آئے۔ اس موضوع پر ایک مناظرہ ہوا بہت پہلے، تو ایک بریلوی عالم نے یہ حدیث اس مناظر کے سامنے پڑھی تو اس مناظر کو اس کا کوئی جواب نہ آئے، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے جواب کا، اس کا جواب کیا ہے۔ وہ معنی کرتے ہیں اذا صلیتم علی الجنازہ، جب تم جنازے کی نماز پڑھ چکو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو پھر اس کے لیے خالص دعا کرو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی پڑھ چکو پھر خالص دعا کرو، تو بڑی واضح حدیث ہے۔ وہ پیش کرتے ہیں تو بندہ چکرا جاتا ہے۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے، جواب ہے جی اس کا۔ کیا معنی ہے جی اس کا؟
اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر وضو کرو. یہی معنی کہ پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر وضو کرو. یہ معنی تو نہیں ہو سکتا. تو پھر معنی کیا ہوگا؟ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر وضو کرو. وہاں بھی معنی یہی ہوگا، جب تم جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس جنازے میں میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. وہ جنازے کے اندر کی دعا کا ذکر ہے، جنازے کے بعد والی دعا کا ذکر نہیں ہے. اور بھی اس پر قرآن پاک کی آیتیں پیش کی جائے. کیا ہے جی؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کیا معنی ہے؟ جب قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو. یہ معنی ہے پہلے قرآن پڑھ لو بعد میں اعوذ باللہ پڑھو. یا یہ معنی ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر کیا پڑھو؟ اعوذ. اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو یعنی تمہیں نہانے کی حاجت ہے، فَطَّهَّرُوا، خوب پاک صاف ہو. وہ اس سے وہ منہ بھر کے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو وہ اولا سفر، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جی. یا تم مسافر ہو وہ، او جاء منکم من الغائط، او بمعنی واو، اور آئے تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے. او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، مراد مباشرت ہے جی. فلم تجدوا ماء، ان حالتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کر لو پاکیزہ مٹی کا، پس مسح کر لو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر. نہیں چاہتا اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تم پر کوئی تنگی پیدا کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کرے، اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تنگی نہیں چاہتا. اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی. پانی نہیں، تیمم کر لو. پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو، تیمم کر لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ متعلق ہے با ابتدائے سورت. اوفوا بالعقود، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر. نعمت سے مراد دین اسلام ہے جی، کہ تمہیں اتنا خوبصورت دین عطا کیا. وَمِیثاقَهُ، اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو، الذی واثقکم بہ، جو اللہ نے تم سے باندھا. واثق امرا، جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے احکام اور میرے نبی کے احکام مانو گے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، یعنی اسلام قبول کیا، میرے نبی کی بیعت کی، تو تم نے کہا تھا کہ جو کہیں گے مانیں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. یا ایھا الذین آمنوا متعلق ہے ولا آمین البیت، اس کے ساتھ متعلق ہے جی. اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، گواہی دینے والے، بالقسط، ساتھ انصاف کے. ولا یجرمنکم شنآن قوم، نہ ابھارے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے ہمیں بیت اللہ سے روکا تھا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، عدل چھوڑ دو. نہیں، اعدلوا، ہمیشہ انصاف کرو. ہوا، یہ انصاف کرنا، اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خبیر ہے بما تعملون، تمہارے اعمال سے. وعد اللہ الذین آمنوا، بشارت
احکام ماننے والوں کے لیے وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے عمل کیے نیک، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا تخویف ہے جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اور جن لوگوں نے کفر کیا، تکذیب کی ہماری آیتوں کی، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اعادہ ہے جی، حکم سابق کا اعادہ ہے۔ انعام یاد رکھو، انصاف کا حکم کرو، عہد و پیمان پورے کرو۔ ہم نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر۔ ایک نعمت کی یاد دہانی ہو رہی ہے جی۔ مشرک مومنین ایک جنگ میں تھے، ظہر کی نماز پڑھی تو جو مشرکین تھے انہوں نے سوچا کہ یار بڑا موقع تھا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، یہ نماز میں مشغول تھے، ہم حملہ کر دیتے تو انہیں ملیا میٹ کر دیتے۔ تو اللہ نے اس کے بعد صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دی کہ آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں، آدھے لوگ نماز پڑھیں، ایک ایک رکعت بدل لیں۔ تو اللہ اس نعمت کی یاد دہانی کر رہے ہیں، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ دست درازی کریں تم پر، یبسطوا پھیلائیں، آگے بڑھائیں تمہاری طرف اپنی ہاتھ، مراد حملہ کرنا ہے۔ فکف ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے صلاۃ خوف کا حکم بھیج کے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ابتدائے صورت میں اوفوا بالعقود، احکام جو ہیں حلال و حرام کے، اس کے بارے میں جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو، ہماری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، عہد و پیمان پورے کرو، عہد کو توڑو نہیں۔ چنانچہ نقض عہد کی سزا کے دو نمونے اللہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک یہود سے، ایک عیسائیوں سے۔ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، ہم نے ان سے کیا سلوک کیا؟ تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان، اقرار، وعدہ پورا کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور مقرر کیے ان میں 12 نقیباً سردار حضرت موسیٰ کے توسط سے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار، تاکہ اپنے قبیلے کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا حضرت موسیٰ کے ذریعے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اے ناصرکم، یعنی مدد کرنے والا ہوں، یا انی معکم بالعلم، لیکن شرط ہے، میری معیت تمہارے ساتھ ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہاری پشت پر ہوں، لیکن شرط ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ، ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، وعزرتمو، اور ان کی مدد کرتے رہو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض اچھا، تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں، بیتیاں اس کے نیچے نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ تو یہ
اقرار کیا تم نے، وعدہ کیا تم نے، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ کام کرو گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، پس بسبب توڑنے ان کے اپنے وعدے کو، یعنی بنی اسرائیل نے اس وعدے کو توڑ دیا تو ہم نے کیا کیا؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت کہ اس میں ہدایت داخل ہی نہ ہو۔ یحرفون الکلم عن مواضع، بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بھول گئے بہت سارا حصہ، مما ذکروا بِهِ، جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی انہوں نے فراموش کر دیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ وَلَا تَزَالُوا، میرے پیغمبر آپ ہمیشہ تطلعوا، مطلع ہوتے رہتے ہیں، علی خائنۃ منہم، ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، یعنی ہم آپ کو ان کی خیانت کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے جو ایسے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن سلام اور ان کی جماعت۔ فاعف عنہم واصفح، معاف کر ان کو اور درگزر کر، یعنی ان کی خباثتوں کو جانے دو، کوئی پرواہ نہ کرو۔ اور حضرت صاحب کہتے ہیں فاعف عنہم قلیلا منہم کے ساتھ لگتا ہے جی، وہ جو ان میں سے قلیل ہیں، ایمان جنہوں نے قبول کر لیا، تو ان کی پہلی جو باتیں ہیں کہ وہ حق چھپاتے تھے، جو یہود میں وہ تھے تو شرارتیں کرتے تھے، ان کا تذکرہ نہ کیا کرو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، نقض عہد کی سزا کا دوسرا نمونہ عیسائیوں سے، اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نے لیا ان کا وعدہ، فنسوا حظًا، وہ بھول گئے بہت سارا حصہ اس چیز کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ ان قریب بتائے گا ان کو اللہ جو کچھ وہ کرتے تھے، تو تم نے اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، یہود و نصارہ کی طرح تم نے اس عہد کو چھوڑنا نہیں ہے جی۔ پہلے حصے میں دو مضمون بیان ہونے تھے جی، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی۔ پہلا مضمون ختم ہو گیا جی، نفی شرک فعلی والا جی۔ اس میں عہد و پیمان پر پکے رہنے کی اللہ نے تاکید کی، نقض عہد کے نمونے بتائے۔ یا اہل الکتاب، دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جی، نفی شرک اعتقادی۔ ابتدا میں بطور تمہید اہل کتاب کو نبی اکرم پر ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے جی۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ رسول بیان کرتا ہے تمہارے سامنے بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب کی۔
وَيَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ، اور درگزر کرتا ہے بہت ساری باتوں سے جن کے بیان کرنے میں دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتاب کی جو بات تم چھپاتے تھے، مسئلہ توحید، اس کو میرا نبی بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی روشن کتاب، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے اللہ، من اتبع رضوانہ، اس آدمی کو جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہے۔ کون ہے وہ؟ منیب۔ کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اے بے توفیقی ہی۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے رستے کی طرف۔ میرا نبی آ گیا ہے، اس پر روشن کتاب اتاری ہے ہم نے، لہٰذا اے اہل کتاب اس آخری نبی کو اور نبی پر اترنے والی کتاب کو مانو اور ایمان لاؤ۔ ہمارے ملک میں جو مبتدعین ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ اسے وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں واو عاطفہ بنا کے۔ کہ نور سے مراد نبی پاک ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ جبکہ مدارک نے، مزاری نے لکھا کہ وکتاب مبین میں واو تفسیریہ ہے، نور ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ان مفسرین کی بات بھی نہ ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیں کہ نبی پاک کا تذکرہ تو آیت کے شروع میں آ چکا ہے، قد جاءکم رسولنا، تو پھر دوبارہ نبی پاک کے ذکر کرنے کا کیا معنی؟ آپ کا تذکرہ تو آیت کے شروع میں آ گیا ہے۔ اور جن مفسرین نے واو عاطفہ بنائی اور نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیے، انہوں نے بھی نور سے نور ہدایت مراد لیا، کہ جس طرح اندھیروں میں نور روشنی پھیلاتا ہے، اسی طرح کفر و شرک کے اندھیروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی پھیلائی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، اس کی تائید ہوتی ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 8 میں۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، وہاں بالکل واضح کر دیا۔ تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے نور من نور اللہ کا، دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، نور من نور اللہ۔
یہاں صرف نور کا ذکر ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات بشر ہے، اس سے کوئی ذی عقل آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم هل كنت الا بشر رسولا ما كان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اور آپ کی صفت نور ہے، نور ہدایت۔ یہاں جو میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور علماء اور طلباء کو متوجہ کروں گا، جتنے آباب میرے اس دورہ تفسیر کو سن رہے ہیں ان میں کچھ علماء بھی ہوں گے، طلباء بھی ہوں گے، تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوں گے۔ اگر انہیں میری یہ بات پسند آئے کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل نئی بات ہے، یا پہلے اسے اس طرح کسی نے ذکر نہیں کیا، یا ذکر کیا تو بہت کم لوگوں نے کیا ہے، تو وہ کمنٹ کریں گے، جی میری اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ایک حدیث بہت بیان کی جاتی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کی۔ اسے بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو تحریر کر دی، ہمارے دیوبند کے کچھ علماء نے بھی تحریر کر دی۔ حوالہ کس کا تھا بھئی؟ کس کتاب میں ہے؟ مصنف عبد الرزاق، یہ حدیث کی کتاب ہے جی، مصنف عبد الرزاق، کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ جس نے یہ سب سے پہلے حدیث بیان کی نا جی، اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگا دی۔ بعد کے جتنے لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا وہ مکھی پہ مکھی مارتے آئے، مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق۔ جس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگائی نا، اس نے کیوں ذمے لگائی؟ نہ اس نے بخاری کے ذمے لگائی، نہ ترمذی کے ذمے لگائی، کسی کے ذمے نہیں لگائی۔ اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے اس لیے لگائی کہ یہ غیر معروف ہے، یہ کب چھپے گی، کہاں چھپے گی، کب لوگوں کے سامنے آئے گی، نہ اس نے چھپنا ہے، نہ لوگوں کے سامنے آنا ہے، نہ لوگوں کو پتہ چلنا ہے، تو میرا یہ تکا چلتا رہے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سن 1972-73 میں بیروت نے مصنف عبد الرزاق چھاپ دی، شائع ہو گئی 11 جلدوں میں۔ ہم نے بھی منگوائی، ایک ایک صفحہ چھان مارا، کسی جگہ پہ بھی یہ حدیث نظر نہیں آئی، اول ما خلق اللہ نوری۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ جس نے گھڑی اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگائی کہ مصنف عبد الرزاق کو کون چھاپے گا، وہ چھپ گئی، اس میں یہ روایت موجود نہیں۔ دوسری بات، اہل علم لوگ، میں اہل علم بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ جہلا تو جاہل ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اہل علم لوگ اس پر غور کریں۔ ابو داؤد میں اور ترمذی میں ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ چلیے جی، وہ جو آپ
حدیث پیش کرتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، نہ اس کا سر نہ پیر نہ کسی کتاب میں وہ ہے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، یہ متعلق ہے قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا کے جی۔ جو چیزیں تم چھپاتے تھے نا، اور میرا نبی ان چیزوں کو آ کے ظاہر کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے لقد کفر الذین، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا، عرش پہ اس کا نام اللہ ہے اور زمین پہ اس کا نام مسیح ہے۔ ہمارے ہاں بھی کئی غلو کرنے والے لوگ انہوں نے کہا وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کے۔ آج بھی کئی جو اہل تشیع میں لوگ ہیں وہ حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں، خالق، رازق، مالک، زمین و آسمان کو بنانے والا، نبیوں پر وحی اتارنے والا، قیامت کے دن تخت شاہی پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والا۔ باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں مجمع عام میں۔ قول عیسائیوں کے عقیدے کے بطلان پر عقلی دلیل ہے جی، وہ جو کہتے تھے مسیح بیٹا مریم کا الہ ہے، اس عقیدے کو رد کیا ایک عقلی دلیل کے ذریعے کہ میرے پیغمبر فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کس کا اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ فنا کر دے، یہلک کا کیا معنی کریں جی؟ کتنا سخت لفظ اللہ نے بول دی کہ آپ اس لفظ کو دیکھیں تو صحیح ذرا۔ یہاں تو لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں صرف نبیوں کے متعلق میت کا لفظ، موت کا لفظ، کہ موت کا لفظ کہنا یہ بڑی توہین ہے، اور یہاں اللہ یہلک کیسے معنی کروں اس کا؟ حضرت شاہ عبد القادر میں نے کیا کھپا دے، شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے کیا ہلاک کند، میں نے یہ معنی کیا ہے فنا کرنا، موت دے دینا مسیح بیٹے مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور زمین پہ رہنے والے سارے لوگوں کو اگر اللہ کھپا دے، کون میرا ہاتھ روکنے والا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی کتنی صفتوں کو اللہ نے ذکر کر دی۔ وقالت الیہود والنصارى، شکوہ جی یہود کے ایک قول پر شکوہ جی، اور یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ یعنی اس کے محبوب ہیں، لہذا ہمارے پاس آیا کرو، ہم اللہ سے بات منوا لیتے ہیں، اللہ ہماری رد نہیں کرتا۔ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ جو کہہ دیں نا
بس ہو جاتا ہے۔ یہ غلف تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ آج بھی ہماری لوگوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس طرح کی باتیں اپنے علماء بزرگوں کے متعلق کہتے ہیں۔ قل، جواب شکوہ، میرے پیغمبر کہے پھر کیوں تمہیں عذاب دیتا تھا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ اگر تم ابناء اللہ ہو، احباء ہو، تو تمہیں اللہ وقتاً فوقتاً عذاب کیوں دیتا رہا؟ یا تمہیں اللہ کیوں عذاب دے گا جس کا تم خود اقرار کرتے ہو؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ بل انتم بشر، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نحن ابناء اللہ، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلقا، اس کی مخلوق میں، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اعادہ دلیل، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یا اہل الکتاب، اعادہ بعد عہد، یہ اعادہ کیوں کیا جی؟ اہل کتاب کو ترغیب ایمان دینے کے لیے۔ اہل کتاب، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، نبی پاک مراد ہے جی۔ یبین لکم، تمہارے لیے بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے بعد، فترت انقطاع، ایک وقفے کے بعد، 6 صدیاں گزر گئی تھیں، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ جو 6 صدیاں ہیں نا، یہی زمانہ فترت ہے جی۔ ان تقولو، کیوں بھیجا یہ رسول؟ کہ کبھی تم یہ نہ کہو، ان لئلا تقولو، کہ تم یہ نہ کہو ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقط جاءکم بشیر، تمہارے پاس خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اہل کتاب کو ان کے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے صاف لفظوں میں کافر کہہ دیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، تو اب وہ تمہیں پیار کریں گے؟ نہیں، تم سے لڑیں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا خاموش نہیں بیٹھنا، مقابلہ کرنا ہے۔ تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو تو اس کا تعاون کرنا ہے۔ اگر تم نے جہاد نہ کیا نا تو پھر بنی اسرائیل کا حال سنو، جنہوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا تو کیسے ذلیل ہوئے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ ترک جہاد، ترک جہاد کرنے کی صورت میں ذلت اٹھانے کا پہلا نمونہ بنی اسرائیل سے۔ دوسرا نمونہ کس سے ہے جی؟ حابیل سے۔ یہ حضرت صاحب نے فٹ کیا جی، کیا بات ہے، ورنہ وہاں حابیل کابیل کے قصے کا کیا تک بنتا تھا جی؟ اس کے بعد وہ قصہ چھیڑ دیا حابیل کابیل کا۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھنے کا دوسرا نمونہ ہے۔ حابیل چپ کر کے بیٹھا رہا تو مارا گیا،
قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ تو دو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں جی، کس پر؟ چپ کر کے بیٹھنا، جہاد نہ کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، جب اس نے بنائے پیدا کیے تم میں کئی نبی، یہ بڑی نعمت تھی۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں بادشاہ۔ ہر مسئلے پر بحث نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس وقت بھی بڑا تھوڑا ہے، بس صرف اتنا ذہن میں رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ملوکیت جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت، تو حضرت معاویہ نے ملوکیت قائم کر دی، اور ملوکیت کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ یہ آیت سنیے، اللہ اپنی نعمتوں میں گر رہا ہے، جعلکم ملوکا، بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دی تم کو وہ چیزیں جو جہان بھر کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ سمندر تمہارے لیے پھاڑ دیا، دشمن کو غرق کر دیا، بادلوں کا سایہ کر دیا، من سلوا اتار دیا۔ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدس، داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں، بیت المقدس جی، جس پر امال کا قبیلہ قابض تھا جی، اور بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا جی، شام۔ داخل ہو جاؤ، تیاری کرو جنگ کی۔ التی کتب اللہ لکم، جو زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تمہیں ملے گی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور مت پلٹو اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو ایک قوم ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ظالم ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ پس اگر وہ نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے، یخافون اے یخافون اللہ، یہ دو مرد کون ہیں؟ کالب اور یوشع بن نون۔ انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا۔ انعام سے مراد ہے ربط قلب۔ ان دو مردوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان لوگوں پر دروازے سے۔ الباب باب المدینہ، شہر کا دروازہ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ بے اخبار موسیٰ، یہ انہیں کیوں کہا تم غالب رہو گے؟ حضرت موسیٰ کے بتانے کی وجہ سے۔ اور اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نے نہیں جانا۔ فذهب انت، پس جا تم، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا تو عذرائے تمسخر کا، استہزاءً، رول مانی نے لکھا، یا ربو کا اے یعینو ربو کا، یعنی تیرا رب تیری مدد کرے گا، یہ مدارک نے لکھا۔ اور مدارک نے ایک اور قول بھی لکھا کہ رب سے مجازن سردار مراد ہے، سردار یعنی ہارون۔
کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، تو جا اور ہارون جائے۔ کالا، جب حضرت موسیٰ نے دیکھا نا کہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گئے تو کہا اے میرے رب، میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، ففرق بیننا، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان، ہمارے لیے وہ فیصلہ کر جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس کے ہم مستحق ہیں، ان کے لیے وہ فیصلہ کر جس کے یہ مستحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، پس یہ پاکیزہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال، 40 سال یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض، سرگردان پھرتے رہیں گے زمین میں۔ سرگردان پھرنے کا مطلب ہے ذلیل ہوتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تو غم نہ کھا موسیٰ نافرمان لوگوں پر۔ عام مفسرین کہتے ہیں یہ میدان تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے، یتیہون سے انہوں نے میدان تیہ مراد لے لی، باہر نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا اور یہ وہاں بھٹکتے رہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں اس کا طول 40 میل، چوڑائی 15 میل، یہ 6 لاکھ۔ تو رستہ نہیں ملتا تھا، تو جب انہوں نے سبزیاں اور دالیں مانگی تو اللہ نے کیوں کہا اے بے تو مصرن، کسی قریبی شہر میں چلے جاؤ۔ تو حضرت صاحب یتیہون کا کیا معنی کرتے ہیں؟ ذلیل ہونا، ذلت کے شکار ہونا، سرگردان ہونا۔ یہ جو آگے دوسرا قصہ آ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم، یہ ترک جہاد پر دوسرا نمونہ۔ اپنا دفاع کرو، اپنا بچاؤ کرو، دیکھو اکیلے بھی ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ حابیل کا حال سنو، چپ کر کے بیٹھا رہا تو مارا گیا۔ یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ نے یہاں کیوں شروع کر دی، لیکن حضرت صاحب کہتے ہیں ترک جہاد کے 2 نمونے اللہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے، چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو مارے جاؤ گے، اس لیے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ جو قطاع طریق ہیں یہودیوں کے اور فساد کرتے ہیں، فساد فی الارض، ان کا راستہ روکنا ہے۔ نہیں جی، جمعے کے دن مسجد میں چندہ مانگنا کوئی حرج نہیں ہے جی، جو مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں اور اس کو چلانے کے لیے۔ جو جانور شکاری ہیں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے تو اگر مر گیا ہے آپ کے جانے سے پہلے شکار کا جانور، پھر بھی وہ حلال ہوگا جی۔ جو لوگ مشرک کی ذبیحہ کو حرام سمجھتے ہیں لیکن ان کا چندہ زکوٰۃ عشر وغیرہ وصول کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں ان کا اللہ ہی فیصلہ کرے گا جی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ کیا مرغی کا گوشت کھانا حلال ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس میں سور جیسے، ہاں سور نہیں کوئی کسی عالم نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ بریلر مرغ کو بھی کسی نے حرام نہیں کہا۔ یہ جو موجودہ بریلوی ہیں یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے، ساری بحث میں نے یہی کی ہے جی۔ میں نے ارجلکم پہ جو بحث کرنی تھی مختصر سی میں نے کر دی ہے، آپ اس کے لیے کچھ تفسیروں کو پڑھ لیں، آپ کو ان تفسیروں میں اس کی تفصیل مل جائے گی۔
جو مسئلہ آپ نے سمجھایا ہے اہل کتاب ذبیحہ کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشرک اور بتی کی قربانی اور صدقہ لے کر کھانا جائز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ آگے آپ کھائیں نہ کھائیں یہ آپ کے عقیدے پر منحصر ہے۔ اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کھانے والوں کو آپ کچھ نہ کہیں۔ آج کے مشرک کو جو اہل کتاب سمجھتا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے، اور جو اہل کتاب ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے ساری بحث کی ہے، یا تو آپ نے اس بحث کو سنا نہیں ہے۔ میں نے سارا بتایا ہے کہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں۔ میں نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا، میں نے کہا اہل کتاب کے حکم میں۔ جو لوگ حضرت شیخ القرآن کو حیاتی کہتے ہیں، اگر ان کو تفسیر جواہر القرآن کا حوالہ دیا جائے تو کہتے ہیں یہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ افادات ہیں، اصل میں سجاد بخاری کی مرتب کی ہوئی ہے۔ دیکھیں مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جتنی تفسیر لکھا کرتا تھا میں حضرت شیخ کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ اسے پڑھتے تھے، اس میں ترمیم اضافہ فرمایا کرتے تھے، پھر میں اسے لکھا کرتا تھا۔ محلے کی مسجد میں مسافر لوگوں نے دوسری جماعت کروائی تو محلے کے کچھ لوگ جب کبھی اگر ہو جائے نا ایسا، کبھی ہو جائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ موضوع روایت ہے، یہ اس کی عربی بھی صحیح نہیں۔ عربی گرامر میں لولا کے ساتھ کا ضمیر نہیں آتی، انت ہے، لولا انتا، لولا کا اس کی عربی بھی صحیح نہیں ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جماعت ثانیہ کے لیے اقامت ہے یا نہیں؟ مسجد میں اگر جماعت ثانیہ ہے تو پھر اس کے لیے اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پہلی اقامت ہی کافی رہے گی۔ سورۃ بقرہ میں کہا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، میں نے یہی تو آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک مشرک وہ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں، ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، ان کی لڑکی بھی نہیں لے سکتے، اور ایک اہل کتاب ہیں جو آسمانی مذہب کے قائل ہیں، ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان کو لڑکی دے تو نہیں سکتے لیکن ان سے لڑکی لے سکتے ہیں۔